شام کے 5 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ آصفہ محفوظ سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ پاکستان باہمی دلچسپی کے امور بالخصوص نوجوانوں کو بااختیار بنانے، اچھے نظم و نسق اور موسمیاتی تبدیلی میں دولت مشترکہ کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ پاکستان اور ایتھوپیا نے دو طرفہ تعلقات مزید مضبوط بنانے اور مختلف شعبوں میں تعاون کے نئے امکانات تلاش کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ افغانستان میں فتنہ الخوارج کے ٹھکانوں کے بارے میں اقوام متحدہ کی رپورٹ دہشت گردوں کے گروپوں کے خلاف پاکستان کے موقف کی توثیق کرتی ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے مشرق وسطیٰ کے بڑے تنازع سے بچنے کے لیے سفارتی کوششیں تیز کرنے پر زور دیا ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے دولت مشترکہ کے ساتھ باہمی دلچسپی کے امور بالخصوص نوجوانوں کو بااختیار بنانے، اچھے نظم و نسق اور موسمیاتی تبدیلی کے امور پر کام کرنے کے حکومتی عزم کا اعادہ کیا ہے۔ وہ آج اسلام آباد میں دولت مشترکہ کی سیکرٹری جنرل پیٹریشیا اسکاٹ لینڈ سے گفتگو کر رہے تھے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ نوجوانوں کو جدید تعلیم اور فنی تربیت کی فراہمی حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ انہوں نے وزیر اعظم کے نوجوانوں کے پروگرام کے مختلف اقدامات پر روشنی ڈالی۔ انہوں نے آج کی اعلیٰ ٹیکنالوجی کی عالمی معیشت کے دور میں پاکستانی نوجوانوں کو مواقع فراہم کرنے میں مدد دینے کے لیے دولت مشترکہ کے ساتھ مل کر کام کرنے کے حکومتی عزم کا اعادہ کیا۔ شہباز شریف نے پاکستان کی سماجی اور اقتصادی ترقی اور جمہوری اداروں کے لیے دولت مشترکہ کے مسلسل تعاون کو بھی سراہا۔ سیکرٹری جنرل نے وزیر اعظم کے نوجوانوں کے پروگرام کو سراہتے ہوئے کہا کہ اس پروگرام کی براہ راست نگرانی نوجوانوں کو بااختیار بنانے کے اقدامات کے لیے ان کے عزم کی عکاسی کرتی ہے۔ پیٹریشیا اسکاٹ لینڈ نے سیلاب کے بعد تعمیر نو کی حکومت کی کوششوں کی تعریف کی اور امید ظاہر کی کہ عالمی برادری پاکستان کو موسمی صورتحال سے نمٹنے کے قابل بننے میں مزید تعاون فراہم کرے گی۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ محمد اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ پاکستان میں ملک کی معیشت میں ڈھانچہ جاتی اصلاحات کے ذریعے گروپ 20 ملکوں میں شمولیت کے وسیع امکانات موجود ہیں۔ وہ آج اسلام آباد میں سیکیورٹیز لمیٹڈ اینڈ ایکسچینج کمیشن کے صدر دفتر کی عمارت کا سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ پاکستان اور ایتھوپیا نے دو طرفہ تعلقات مزید مضبوط بنانے اور تجارت، خزانہ اور تعلیم کے شعبوں میں تعاون کے نئے امکانات تلاش کرنے پر زور دیا ہے۔ اس بارے میں اتفاق آج اسلام آباد میں پاکستان میں ایتھوپیا کے سفیر جمال بکر عبداللہ اور وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کے درمیان ملاقات کے دوران ہوا۔ وزیر خزانہ نے پاکستان میں جاری اقتصادی اصلاحات کا جائزہ پیش کیا۔ انہوں نے زر مبادلہ کے ذخائر میں بہتری، سرکاری اداروں میں اصلاحات اور توانائی کے شعبے میں ہونے والی پیش رفت کو اجاگر کیا۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ ملک کی اقتصادی صورتحال میں بہتری آئی ہے اور اب حکومت اقتصادی استحکام کے لیے تسلسل سے کوشاں ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کی اقتصادی فیصلوں کی بدولت درجہ بندی کے عالمی اداروں نے معاشی استحکام کا اعتراف کرنا شروع کر دیا ہے۔ وزیر اطلاعات و نشریات عطاء اللہ تارڑ نے کہا ہے کہ سرکاری اداروں کے قانون میں ترمیم کے بعد بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں کی نجکاری کا عمل شروع کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں متحدہ قومی موومنٹ کے رہنما مصطفیٰ کمال کے ہمراہ ایک نیوز کانفرنس سے خطاب میں 2 دہائیوں سے ڈسکوز کی نااہلی اور بدعنوانی کو واضح کیا۔ انہوں نے کہا کہ ڈسکوز چلانے کے لیے نجی شعبے سے قابل اور پیشہ ورانہ صلاحیتوں کے حامل افراد کو لانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ وزیر اعظم نے 200 یونٹ تک بجلی استعمال کرنے والے صارفین کے بلوں پر 50 ارب روپے کی اعانت کا اعلان کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے زائد بلوں اور بجلی چوری کو روکنے کے اقدامات بھی کیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم نے اب بجلی کے بلوں کی ادائیگی کی حتمی تاریخ میں 10 دن تک کی توسیع بھی کی ہے۔ عطاء اللہ تارڑ نے کہا کہ آئی پی پیز کے جائزے کے حوالے سے بھی مشاورت جاری ہے۔ دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی تازہ ترین رپورٹ سے پاکستان کے اس موقف کی تائید ہوتی ہے کہ افغانستان میں فتنہ الخوارج سمیت دہشت گرد گروپوں کے ٹھکانے اور پناہ گاہیں موجود ہیں۔ آج اسلام آباد میں اپنی ہفتہ وار نیوز بریفنگ میں دفتر خارجہ کی ترجمان
ممتاز زہرا بلوچ نے کہا کہ اس رپورٹ میں یہ نقطہ بھی موجود ہے کہ فتنہ الخوارج علاقے کے لیے زیادہ بڑا خطرہ اور دیگر دہشت گرد گروپوں کے لیے سرپرست تنظیم ہو سکتی ہے۔ ترجمان نے کہا کہ اقوام متحدہ کی رپورٹ نشاندہی کرتی ہے کہ کالعدم فتنہ الخوارج کے کارندوں اور نئے بھرتی ہونے والوں کو افغانستان میں تربیت دی جا رہی ہے۔ ممتاز زہرا بلوچ نے افغانستان کی عبوری حکومت پر زور دیا کہ وہ فتنہ الخوارج سمیت دہشت گرد تنظیموں کے خلاف فوری، مؤثر اور ٹھوس کارروائی کرے۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان اس بات کو یقینی بنائے کہ اس کی سرزمین پاکستان کے اندر دہشت گردی کی سرگرمیوں کے لیے استعمال نہیں ہو رہی۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے ارکان نے تہران میں حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ کے قتل کی مذمت کرتے ہوئے مشرق وسطیٰ کے بڑھتے ہوئے تنازع کو روکنے کے لیے سفارتی کوششیں تیز کرنے پر زور دیا ہے۔ 15 رکنی کونسل کا اجلاس ایران کی درخواست پر نیو یارک میں طلب کیا گیا، جس کی روس، الجزائر اور چین نے حمایت کی۔ ایرانی سفیر عامر سعید اروانی نے سلامتی کونسل پر زور دیا کہ وہ اس مذموم جارحانہ کارروائی پر اسرائیل کا احتساب کرنے کے لیے فوری اقدامات کرے۔ اقوام متحدہ میں فلسطین کے نائب مستقل مبصر فدا عبدالہادی نے کہا کہ غزہ میں اسرائیل کی جنگ بین الاقوامی قانون کے تمام اصولوں اور اقوام متحدہ کے منشور کی کھلی اور سنگین خلاف ورزی ہے۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔